الاول کا وقت آیا. 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اچانک طبیعت بگڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پریشان ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں. 12 ربیع الاول کا دن ابوبکر صدیق کو آواز دی گئی, دوڑتے دوڑتے عمر بن خطاب دوڑتے دوڑتے, ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے, تمام صحابہ کرام ایک جمع غفیر لگ گیا اما عائشہ کے حجرے کے اندر. صحابہ کرام بے چین ہیں, کوئی خبر دے, ہو کیا رہا ہے, خیر بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فجر کے بعد بگڑنا شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے رہے اور سر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹمٹماتے نگاہوں سے صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اب مجھے ایک مسواک چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا گیا تو اللہ کے نبی نے لے کر اپنے منہ میں مسواک رکھا, لیکن میرے نبی کو چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ہاتھ سے مسواک لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور چبا دیا, نرم کر دیا اور اللہ کے نبی کو دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو لیتے ہیں اور اپنے دانتوں پر رگڑ کر اما عائشہ کو واپس کرتے ہیں. وقت گزرتے رہتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کھڑے ہوتی ہے اور اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا. ذرا وہ لوگ بھی سوچ لیں, سن لیں آج اس بات کو, جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی, نبی مرے نہیں, نبی کا نہیں ہوا, صرف پردہ جو فرمائے ہے. میرے آقا نے آخری الفاظ میں کراہتے ہوئے کہا, یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دینا. کون کہہ رہا ہے دوست؟ میرے نبی کے الفاظ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے, یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے. 12 ربیع الاول کا دن ذہن میں رکھنا ہے اس بات. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا باپ تڑپ رہا ہے, بیٹی کھڑی ہوئی ہے, حسن اور حسین دونوں پریشان. اچانک بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلے, یا اللہ میں اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, یہ موت کی سختی سے بچا لے. یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے, یا اللہ اس موت کی سختی سے بچا لے. 12 ربیع الاول کا دن, نبی کی بیٹی پریشان, نبی کے نواسے پریشان, صحابہ کرام پریشان. اچانک صبح میں چاشت کے بعد کا وقت 9:30 یا 10 بجے کا وقت تھا. ملک الموت حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے نکال لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے گئے. اب نبی نہیں بولے گا کبھی. صحابہ پکار رہے ہیں, یا رسول اللہ بولیے کچھ. صحابہ چیخ رہے ہیں, بولیے یا رسول اللہ کچھ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساق و دار و خطار روتی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. 2 نواسے بازو میں پہلو میں بیٹھ کر نانا کے ہاتھوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ نانا کچھ تو بول دیجئے. میرے نبی کا گھرانے کا یہ عالم تھا. 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام پریشان تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سار و خطار مسجد نبوی میں ٹہل رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار کو لیا مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہا ہے اور اعلان کرتا ہے, میرا عمر کہتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے نبی کے انتقال کی خبر مجھے دے گا, عمر کی تلوار اس کی گردن کاٹ ڈالے گا. ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو کیسے سنبھالا جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا, نبی کے حجرے سے ایسا کھڑا ہوا ہے کوئی انسان نہیں, اس کے جسم میں جان نہیں, بالکل مجسمہ ہے, کوئی حرکت جسم میں نہیں, مجسمہ جیسا پیٹ دیوار کو لگا کر کھڑا ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یارو خطب بے یارو مددگار لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں. تمام صحابہ کرام میں سکتہ چھا گیا. تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوڑ رہی ہیں. بچوں میں بلبلاہٹ شروع ہو گئی. تمام صحابہ کرام پریشان ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو فضا میں بلند کر کے کہتا ہے, کوئی نہیں کہے گا نبی کا انتقال ہو گیا, نبی زندہ ہے ہمارا, نبی بات کرے گا, کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے گا تو گردن کو میں اڑا لوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں,
ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عمر سن اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن کے اندر. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے نبیوں کے جیسے نبی اور پیغمبر تھے, پچھلے نبی بھی قتل کر دیے گئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر دیتا یا ان پر موت واقع ہو جاتی تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو محمد کو مانتا تھا وہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا, جو اللہ کو مانتا تھا وہ اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر یہ الفاظ میرے سامنے دوہرا دیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ابھی ان آیتوں کا نزول کر رہا ہے. ذرا غور کرو میرے صحابہ پر کیا ہوگی اس وقت میں. جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور عمر بن خطاب کو سنبھالا تو جیسے ہی عمر بن خطاب نے ان باتوں کو سنا اور کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اب نبی کبھی نہیں بولنے والا, عمر بن خطاب کے بہادر اور طاقتور ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئی. میرے صحابہ کا تو عالم یہ تھا, 12 ربیع الاول کو ظہر کا وقت آیا, اذان کی باری آئی, نبی کا لاشا نبی کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے, ظہر کا وقت آیا, اذان کا وقت ہونے کو ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا بلال جاؤ اذان دینا ہے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اب اذان نہیں دے سکتا, اب اشارہ کس کی طرف کروں؟ محمد رسول اللہ پر بتا دیا کرتا, میرا نبی سامنے بیٹھا ہوتا اور میں شبد اللہ محمد رسول اللہ پر انگلی سے اشارہ کر کے بتا دیا ہوتا. اب نبی نہیں ہے, اب یہ اشارہ کس کی طرف کر کے دکھاؤں؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو دوست, کیا میں اور آپ نے زندگی کو بنا دیا؟ اذان کے لیے مجبور کیا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور اذان کو بلند کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ ختم ہوا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر میرا بلال پہنچتا ہے تو عادت پڑ چکی تھی بلال کو نبی کے طرف اشارہ کرنے کی. جب میرا بلال کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, جس جگہ پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہوتا وہ نبی کو میرا بلال نہیں پاتا تو بے یار و مددگار ہوتے ہوئے وہاں سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا. یہ حال تو میرے صحابہ کا تھا, میرے نبی کے گھرانے کا تھا, میرے صحابیات کا تھا, نبی کے نواسوں کا تھا, محدثین کا تھا. ارے کیا ہو گیا ہے دوست, ان تکالیف کو, ان حادثوں کو میں نے بھلا دیا اور آج جشن مناتے ہو, تم جشن مناتے ہو. اور آج میں نبی کا نام لے کر, میں نبی کا کلمہ پڑھ کر, میں نبی سے شفاعت کا یقین کرتے ہوئے آج میں جلوس نکال رہا ہوں, مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں. کس نے کیا تھا یاد ہے یہ بات؟ نبی کے انتقال کی خبر جب شیطان کو ملی تو شیطان نے جشن منایا تھا, یاد رکھنا اس بات کو. صحابہ تو کوہرام میں تھے, صحابہ تو پریشانی کے عالم میں تھے, صحابہ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا. صحابہ تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے ہم کون ہیں. آ کر جس سے رشتہ تھا, جس سے ناتا تھا, جس سے محبت تھی, وہ شخصیت تو چلی گئی ہمارے پاس سے. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, سوچو آپ ذرا کہ 12 ربیع الاول کا دن صحاباپن کیسے گزرا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں آج. آج ہم جشن منا کر, آج ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے, آج ہم یا نبی کے نعرے لگا کر, آج ہم نئے نئے کپڑے پہن کر, آج ہم جلوس نکال کر, آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے, تم دشمن ضرور بن سکتے ہو. یاد رکھو اس بات کو. کوئی بھی مفتی, کوئی عالم ان واقعات سے منہ نہیں موڑ سکتا, یاد رکھ لو. کوئی عالم اس واقعات سے, ان باتوں سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. حقیقت ہے یہ کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, وہ 23 سالہ دور نبوت نے اتنی تکالیف میرے نبی نے نہیں جھیلی تھی.